جب میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے تو میں نے کیا کیا کہ ریفرنس دیا، اور میں نے کلاکاری اس میں کیا کی کہ میں نے ریفرنس میں ساری عربی عبارت اٹھا کے ڈالی، حدیث کی عربی عبارت ڈالی، حدیث کا حوالہ دیا، ترمذی کی غالباً وہ حدیث تھی، اور اس کا حدیث نمبر سارا اردو میں لکھا۔ اب اس میں ریپلائی کیا آ رہا ہے، ریپلائی سنیے اس میں بھائی۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ اچھا مولانا، آج کل نوجوانوں کے اندر ایک ریفرنس نامی کیڑا پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو ڈالو یا کوئی مسئلہ بتاؤ یا کوئی دینی بات، کوئی حدیث شیئر کرو کہ کوئی فضیلت والی حدیث بتا دو تو فوراً کمنٹ میں آئے گا کہ اس کا ریفرنس دیجیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی ویڈیو تو چھوڑیے، بڑے بڑے جید عالموں کی ویڈیو کے کمنٹ میں پڑا رہتا ہے کہ اس کا ریفرنس دیجیے، اور کوئی لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ بھی ریفرنس نہیں دے سکتا، اس کا پردادا آ کے ریفرنس نہیں دے سکتا۔ تو اس قدر علماء پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں اپنا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی تقریباً 1-2 مہینے پہلے، فضیلت والی حدیث کلمات پڑھے گا جو حدیث میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، تو لوگ اس میں مانگ رہے ہیں آپ ریفرنس دیجیے، اس میں وہی الٹے سیدھے کمنٹ، اور میں نے شروع کیا کہ ریفرنس نہیں دوں گا۔ بھائی اتنا بھروسہ ہے علماء پر سے، اتنا اعتماد اٹھ گیا ہے تو میں نے نہیں دیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے تو میں نے کیا کیا کہ ریفرنس دیا، اور میں نے کلاکاری اس میں کیا کی کہ میں نے ریفرنس میں ساری عربی عبارت اٹھا کے ڈالی، حدیث کی عربی عبارت ڈالی، حدیث کا حوالہ دیا، ترمذی کی غالباً وہ حدیث تھی، اور اس کا حدیث نمبر سارا اردو میں لکھا۔ اب اس میں ریپلائی کیا آ رہا ہے، ریپلائی سنیے اس میں بھائی ہندی میں حدیث دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اردو میں حدیث دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی انگلش میں حدیث دیجیے۔ تو میں افسوس کے ساتھ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ بھائی جس کو عربی میں حدیث پڑھنی نہیں آ رہی ہے اب وہ ریفرنس مانگ رہا ہے۔ کوئی عالم اگر ریفرنس مانگے اس کا حق ہے مانگنا، میں اس کو ترنت ریفرنس دوں گا چاہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، لیکن ایسے ایسے لوگ ریفرنس مانگ رہے ہیں۔ دیکھو، یہ جو ہم سے اور آپ سے یا پھر دیگر علماء سے جو ریفرنس مانگتے ہیں حدیث کا کہ یہ کہ کہاں سے ثابت ہے، ترمذی سے ہے یا پھر مطلب بخاری سے ہے، کہاں سے ہے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری جو عوام ہے وہ تھوڑی اب اسمارٹ ہونے لگی ہے، اسمارٹ ہونے لگی ہے۔ اور دین میں اسمارٹنس، ہاں میں بتا رہا ہوں، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے کیا، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹھگنے کا کام کرتے ہیں دین کے اندر، انہوں نے ایسا ٹھگا ہے اور ایسے ان کو برین واش کر دیا ہے کہ وہ اب علماء حق کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو کیا دکھتا ہے کہ جو ہمارے جو خراب جو عالم ہیں یا پھر جو کیا وہ جو ٹھگنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک ترازو میں لوگوں کو تولتے ہیں کہ اگر وہ بندہ غلط حدیث، من گڑنت حدیثیں بتا رہا ہے، ضعیف حدیثیں وہ بتا رہا ہے، تو یہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ضعیف حدیث بتا رہا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ضعیف حدیث تو فضائل میں قبول کی جاتی ہے۔ تو حدیث کا ریفرنس مانگنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ کچھ ایسے لوگ، ٹھگنے والے لوگ جو کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے چکر، اپنی چیزوں کو جائز، اپنے فہم کے لیے، اپنی چیزوں کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے حدیث کا سہارا لیا، قرآن کی آیتوں کا سہارا۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا، کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں ایسی جس کا ظاہر کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ Do not forget like, comment, share and subscribe to Muhammad Saklan Hanafi, the Islamic channel.